السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 33واں سبق پڑھ رہے ہیں جو حب الوطن کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم سبق کو اچھے طریقے سے جو اس کی عبارت ہے اس کو ہم پڑھیں۔ تو ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کو آپ سنیے۔ دخل الأستاذ سامي الفصل في حصة التعبير وسلم على الطلاب فأحاطهم علما بأنه سيتم الاحتفال بعيد الذكرى 56 للاستقلال الهندي بمشيئة الله في اليوم 15 من شهر أغسطس آب الجاري. وقال الأستاذ: هيأ بنا نتحدث عن وطننا الغالي فإنه تحرر من براثن الاستعمار الإنجليزي الغاشم في هذا التاريخ. تو ہم نے یہ عبارت پڑھی ہے۔ ہمیشہ سب سے پہلے ہم کو گویا کہ عبارت کو پڑھنا چاہیے۔ لابد لنا ان نقرأ عبارہ اولا۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ استاد داخل ہوئے، دخل الاستاذ، دخلہ یہ فعل ماضی ہے، ان کا نام جو ہے نا سامی ہے، وہ درسگاہ کے اندر داخل ہوئے ایکسپریشن کے پیریڈ میں، اور انہوں نے طالب علموں کو سلام کیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جو ہے نا وہ داخل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو بتلایا، فأحاطهم علما، احاطہ یحیط باب افعال سے ہے، جس کے معنی جو ہے نا وہ احاطہ کرنے کے معنی ہیں، اور علم لگا ہوا ہے تو اس کے معنی بتلانے کے ہو گئے کہ فأحاطهم علما بأنه سيتم الاحتفال، ان کو یہ بتلایا کہ جشن منایا جائے گا امسال 73ویں یوم آزادی کا، چونکہ اب جو ہے 73ویں ہے، کتاب کے اندر تو 56ویں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ 73ویں ہے، یعنی گویا کہ الثالث والسبعین انشاءاللہ تعالی 15 اگست کو، آنے والے 15 اگست کو۔ وقال الاستاذ، اس میں تو کتاب کے اندر جاری ہے، یہاں پر ہم گویا کہ اس کو قادم کا ترجمہ کر لیں گے۔ یہاں پر استاد نے کہا هيا بنا نتحدث عن وطننا الغالي، استاد نے کہا آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے وطن عزیز کے بارے میں۔ فإنه تحرر من براثن الاستعمار، اس لیے کہ وہ آزاد ہوا تھا انگریز سامراج کے پنجوں سے، انگریزی سامراج کے پنجوں سے وہ آزاد ہوا تھا جو ظالم تھے، کہ ظالم انگریزوں کے، ظالم انگریز سامراج کے پنجوں سے اسی تاریخ کے اندر۔ براسن کے معنی جو ہے نا وہ پنجے کے ہیں، اور استعمار سامراج، ظالم انگریز سامراج کے پنجوں سے جو ہے نا وہ آزاد ہوا تھا اسی تاریخ میں، آج کے دن۔ یہاں پر سمیر جو ایک طالب علم ہے وہ پوچھتا ہے تفضل یا استادی، سمیر نے کہ ہاں ٹھیک ہے اے میرے استاد، تفضل، یہ تفضل کا لفظ جو ہے نا عام طور سے بولا جاتا ہے کہ ہاں آپ ایسا کام کریے۔ تو سمیر نے کہا تفضل یا استادی فإننا نشتاق إلى سماع مثل هذا الحديث، کہ ہم تو اس جیسی گفتگو کے سننے کے شوقین ہیں، ہم اس کے مشتاق ہیں۔ استاد نے کہا ولماذا یا ابنائی، استاد نے پوچھا کیوں اے میرے بیٹو؟ تو سمیر نے جواب دیا کہ اننا نحب الوطن الذي نعيش فيه، اس لیے کہ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ احب یحب سے نحب باب افعال ہی سے ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اسی طریقے سے نعیش، عاش یعیش نعیش، اس لیے کہ ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ ویعیش فیہ اہلنا، اور جس میں ہمارے گھر والے رہتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار رہتے ہیں، واصدقاؤنا، اور ہمارے دوست رہتے ہیں۔ قریب کی جمع قارب، اور صدیق کی جمع اصدقاء۔ نحب مسقط رأسنا، ہم محبت رکھتے ہیں ہماری جائے پیدائش سے، اور ہمارے وطن عزیز یعنی ہندوستان کی سرزمین سے، ساری کی ساری سرزمین سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ وندافع عنها بكل ما لدينا، اور ہم دفاع کرتے ہیں اس سے ہر ایسی چیز کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مال ہو یا اسلحہ ہو یا علم ہو یا خون ہو۔ استاد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ حسناً ذالک من الفطرہ ایھا الشباب،
اے بچوں، اے نوجوانوں، یہ تو فطرت میں سے یہ چیز ہے کہ العصفور یحب عشہ یا عشہ، کہ گوریا یا چڑیا وہ اپنے گھونسلے کو پسند کرتی ہے، الذی ینام فیہ، جس کے اندر وہ سویا کرتی ہے، والنملہ تحب مسکنها الذی تأوی الیہ، اور اسی طریقے سے چونٹی وہ اپنے مسکن کو پسند کرتی ہے جس میں وہ پناہ لیتی ہے، فلماذا لا يحب الانسان وطنہ، تو پھر انسان کیوں نہیں اپنے وطن سے محبت کرے گا؟ وقد وهب اللہ لبلادنا العزیزہ سمعۃ طیبہ فی الآفاق، اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک عزیز کے لیے بہت اچھی شہرت دی ہے پورے عالم کے اندر، پوری دنیا میں، ہی من عارق بلدان العالم واقدمها، اور یہ تو قدیم ترین ملکوں میں سے ہے، اس کی جو تہذیب ہے وہ بھی بہت پرانی ہے۔ وهب الله جل وعلا سماء صافية في ربوعها الواسعة الشاسعة المترامية الأطراف، اللہ رب العزت نے اس کے اندر صاف اور شفاف آسمان دیا ہے، اس کی وسیع و عریض اور کشادہ حدود کے اندر، نشأ فيها العالم والعباقرة ورجال الفكر والدعوة والإصلاح ونوابغ التربية والثقافة والعلوم والآداب، اور اس کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں، عبقری شخصیتیں اور مفکرین اور مبلغین اور علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے نابغہ روزگار پیدا ہوئے، مثل ما وهب اراضی سهلة وخصبة ذات وانہار باسقة جاریات وحدائق جمیلة خضراء، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے ہموار ضمیر کو اور سرسبز و شاداب زمین کو، جو بڑی بڑی نہروں والی ہے، جو بڑی بڑی نہروں والی ہیں یہ سرزمین، اور اسی طریقے سے بہت خوبصورت سرسبز و شاداب باغوں والی ہے، اور ابلتے ہوئے چشمے والی ہے، اور کشادہ جنگلوں والی ہے، صحرا والی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر عطا فرمائے ہیں جمے ہوئے پہاڑ اونچے اونچے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر، ان گنت جگہوں پر معدنی، زراعی اور انسانی ذخائر کو اس کے اندر رکھا ہے، وَأُنَاسًا فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور اللہ رب العزت نے اس میں لوگوں کو بسایا ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور جنہوں نے جمہوریت کو اپنا شعار بنا لیا ہے، وَيُحِبُّونَ الْخَيْرَ وَيَدْفَعُونَ الشَّرَّ وَالْأَذَى عَنِ الْوَطَنِ، اور وہ لوگ خیر کو پسند کرتے ہیں اور برائی کو اور پریشانیوں کو یا تکالیف کو وطن سے دور کرتے ہیں، فما احلی بلادی واعظم شعبی، تو کتنا اچھا میرا ملک ہے اور کتنی اچھی میری جو ہے نا وہ قوم ہے، میری عوام ہے۔ حامد جو ایک طالب علم ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ کو استاد کی طرف اٹھاتے ہوئے سوال کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، وهو يرفع يده للأستاذ رمزا لطرح سؤال اذا كان ذلك من الفطرة، جب ایسی بات ہے، جب یہ چیز فطرت میں سے ہے کہ انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، فكيف تحمل حیوانات اوطانها عند الخطر، تو کس طریقے سے حیوانات اپنے وطن کی خطرے کے وقت میں مدافعات کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ یحمی الطیر عشہ من اعتداء المعتدین، پرندے وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے گھونسلے کی جب کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے، ویلسع النحل، اور شہد کی مکھی وہ ڈس لیتی ہے، من یجرؤہ علی بروج ابواب خلایاہ، جو اس کے خلایا کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ویفترس الاسد من یدنو من عرینہ، اور شیر وہ پھاڑ ڈالتا ہے اس شخص کو جو اس کے باڑے کے قریب آتا ہے، لأن کل منها یحب وطنہ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، ولا يتخلى عن الزود عنه وكذلك باقی الحیوانات کافۃ، کوئی بھی دستبردار نہیں ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے باقی تمام کے تمام حیوانات ہیں۔ تلک سنت اللہ فی خلقہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے اس کی مخلوق میں، والانسان بفضل من امتاز به من العقل والذکاء لا يقل عن الحیوانات،
اور انسان جو ہے نا وہ مزید ممتاز ہے عقل اور ذہانت کے لحاظ سے، لہٰذا وہ حیوانات سے کم نہیں ہے اپنے وطن سے محبت رکھنے میں اور اس سے دفاع کرنے میں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں جو اس دلیل کے آخر کے اندر دیے ہوئے ہیں، ان کلمات کے ہم معنی کو پہلے ہم اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کو سمجھیں، اس کے بعد پھر ہم اس کتاب کو جو ہے نا ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کتاب ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں اس کے جو تمارین ہیں، اس کی جو پہلی تمرین ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر دیا ہوا ہے اکمل الجمل الآتیہ، درج ذیل جملے ہیں ان کی تم تکمیل کرو، درج ذیل جملوں کو جو ہے نا مکمل کرو، اس میں بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو میں پر کرنا ہے۔ تو کتاب کے اندر ہے سوف نحتفل بی ای بعید الذکر الثالث والسبعین، یہاں پر ہم بھریں گے استقلال ای لاستقلال الہند، العصفور یحب عشه یعشه الذی یعیش فیہ، النملہ تحب مسکنہا الذی تأوی الیہ۔ تو نملہ اور اس کے بعد تحبو کے بعد مسکن کو ہم بھریں گے، اسی طریقے سے الذی کے بعد تأوی الیہ کو ہم بھریں گے۔ لقد وہب، اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ، لقد وہب اللہ لبلادنا العزیزہ سمعۃ طیبۃ فی الآفاق، لبلادنا العزیزہ کے بعد میں ہم سمعۃ طیبہ کو بھریں گے اور فی کے بعد میں الآفاق کو بھریں گے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ نشأ فیہا، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو اس میں ہم بھریں گے الاعلام، نشأ فیہا الاعلام، والاباقرہ مثل ما وہب اعراضی سہل وخصبہ ذات انہار باسقات جاریات، اس طریقے سے باسقات کے بعد جاریات اور ذات کے بعد میں انہار کو ہم بھریں گے۔ اور 6 نمبر پر یفترس الاسد، الاسد من یدنو من عرینہ، یعنی شیر جو ہے نا وہ پھاڑ ڈالتا ہے اس کو جو اس کے جھاڑی کے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد نتغذى، نتغذى کے بعد ہم بھریں گے بخیراتہ ونرتوی بمائہ ونستنشق بہوائہ، کہ ہم اس کی عمدہ غذا کھاتے ہیں، اس کا بہترین ہم پانی پیتے ہیں اور اس کی فضا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس تمرین کو جو ہے نا ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر جو تمرین آ رہی ہے اس میں رتب الجمل التالی من جدید علی غرار الجملۃ النموذجیہ الاولی، تو یہاں جو ہے نحب اما الذی نحن فیہ نعیش وطننا فإننا، یہ سب غیر مرتب ہیں، اس میں ترتیب سے نہیں دی، اس لیے اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اما نحن فإننا نحب وطننا الذی نعیش فیہ، اس طریقے سے ترتیب، جس طریقے سے اس جملے کو ترتیب دیا گیا ہے کتاب کے اندر، اسی طریقے سے اس کو بھی ہمیں ترتیب دینا ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے ہم ترتیب دیتے ہوئے ہم ان جملوں کو پڑھیں گے۔ اصل میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلے اس کی مبتدا آیا کرتی ہے، اس کے بعد میں پھر اس کی خبر آیا کرتی ہے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول بہ، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اس کے متعلقات وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کا ہم خیال کریں گے تو ہم کو ترتیب دینا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ اس میں جیسا کہ دیا ہوا ہے وہب ربوعها سماعا الواسیہ صافیہ الشاسعہ الاطراف المترامیہ، تو اس کی جو صحیح ترتیب ہے، چونکہ اس میں جو فعل ہے وہ کیا ہے، وہبہ ہے، تو پہلے ہم یہاں پر وہبہ کو لے آئیں گے۔ اس کا جو فاعل ہے وہ ہے اللہ، تو ہے وہب اللہ، پھر ہے سماعا صافیۃ، اللہ رب العزت نے ہم کو صاف آسمان عطا فرمایا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا جو ہے نا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں کہاں عطا فرمایا ہے، فی ربوعها الواسعہ الشاسعہ المترامیۃ الاطراف، اس کو ہم اس ترتیب سے گویا کہ لے آئیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے جس میں لکھا ہے بلادی فما واعظم احلی شعبی، تو اس کے اندر ہم لے آئیں گے
کہ فما احلا بلادی و اعظم شعبی، یہ صحیح ترتیب کے ساتھ میں جملے ہوں گے۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ آ رہا ہے، فی ہے، لولا ہے، الحیا ہے، الوطن ہے، طریدن ہے، لعیشنا ہے، ذلیلن ہے۔ تو اس کو ہم ترتیب دیں گے تو اس میں عبارت ہوگی کہ لولا الوطن لعیشنا فی الحیات طریدا ذلیلا، اگر وطن نہیں ہوتا تو پھر ہم زندگی کے اندر ذلیل اور دھتکارے ہوئے ہوتے۔ اور پانچواں جو ہے نا وہ ہے جاہدین خدمتہ فی ونعمل و حمایتہ، اس کو ہم ترتیب دیں گے تو پہلے فعل لائیں گے، کہیں گے ونعمل جاہدین فی خدمتہ و حمایتہ، یعنی پہلے ہم فعل لائے ہیں، اس کے بعد میں حال ہے، اس کے بعد میں اس کے متعلقات کو فی خدمتہ و حمایتہ، یعنی ونعمل جاہدین فی خدمتہ و حمایتہ، اس طریقے سے جو ہے نا ہم اس کو لائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 تمرین ہے، اس میں ہم کہیں گے کہ رکب صفتاً او خبراً فی الکلمات المرقومہ مختاراً من بین الالفاظ المذکورہ فیما بین القوسین، یعنی یہاں پر کچھ مرکب توصیفی ہیں اور کچھ مبتدا اور خبر ہیں۔ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں وہ مکمل جملے ہوا کرتے ہیں، اس میں مرکب مفید کے درجے میں وہ کہلاتا ہے، اس میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور مرکب توصیفی جو ہے نا وہ صرف توصیف یعنی صفت کے درجے میں ہوتا ہے، اس میں وہ بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ موصوف اور صفت سے مل کر صرف ایک جملے کا ایک حصہ بنا کرتا ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان میں بیک وقت گویا کہ 4 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہوتی ہے، اس کو چاہے 10 کہہ دیں یا 4 چیزیں، یعنی تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، اعداد اور اعراب میں مطابقت جو ہے نا گویا کہ ضروری ہوتی ہے۔ یہ اصل 4 ہیں، تو اعراب 3 ہوتے ہیں، اعداد 3 ہوتے ہیں، 3 دونی 6 ہو گئے، اور تذکیر 2 اور تانیث تنکیر اور تعریف جو ہے نا یہ 2، تو اس طریقے سے 10۔ بیک وقت ان میں سے 4 چیزوں مطابقت جو ہے موصوف و صفت کے درمیان میں ضروری ہوا کرتی ہیں۔ تو جیسے کہ لیکن یہ کہ اگر اس کا جو موصوف ہے اگر وہ جمع ہے تو پھر اس کی جو صفت ہے واحد مؤنث کے وزن پر بھی گویا کہ لائی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی مثالیں یہاں پر آئیں گی، جیسے کہ السماء یہاں لایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں اس کی صفت لانا ہے تو ہم کیا لائیں گے یہاں پر صفت اس کی، یا اگر ہم اس کو مبتدا اور خبر بنانا چاہتے ہیں تو گویا کہ اس کی خبر لائیں گے، یا تو ہم صفت لائیں گے یا ہم اس کی خبر لائیں گے۔ اگر ہم اس کی صفت لاتے ہیں تو السماء الصافیہ، کیونکہ سما مؤنث سماعی ہے تو اس کی صفت بھی جو ہے نا مؤنث سے لائی جائے گی۔ لیکن اگر ہم کو یہ جملہ مبتدا و خبر کے درجے میں بنانا ہے اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ آسمان صاف ہے، صاف آسمان نہیں بلکہ آسمان صاف ہے، تو پھر السماء صافیۃ، اس طریقے سے ہم لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے الاراضی، الاراضی اگر اس کو موصوف صفت کے درجے میں لانا ہے تو پھر کہیں گے السہلہ، یعنی ہموار زمین۔ لیکن اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ زمینیں ہموار ہیں تو پھر الاراضی سہلۃ لایا جائے گا، تو یہ مبتدا اور خبر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے الانہار، الانہار اس کی جو صفت ہے وہ الباسقات لائی جائے، لمبی چوڑی نہریں، تو یہ ہو جائے گا موصوف صفت۔ اور اگر ہم کو اس کو مبتدا و خبر بنانا ہے تو پھر کہیں گے الانہار باسقات، یعنی نہریں لمبی چوڑی ہیں، بڑی ہیں۔ اسی طریقے سے الحدائق، الحدائق اس کی اگر ہم موصوف صفت بنانا چاہتے ہیں تو الحدائق الجمیلہ الخضرہ، سبز و شاداب باغ یا خوبصورت باغ۔ لیکن اگر جو ہے ہم کو اس کو موصوف صفت نہیں بنانا ہے بلکہ مبتدا خبر بنانا ہے تو پھر یہاں پر ہم لائیں گے نکرہ کے ساتھ میں اور کہیں گے الحدائق جمیلۃ الحدائق خضرۃ۔ ایسے ہی ینابیع متفجرہ، اگر ہم اس کو نکرہ لائیں گے تو اس کا معنی ہوں گے کہ چشمے ابلتے ہیں، اور اگر کہنا ابلتے ہوئے چشمے تو پھر الینابیع المتفجرہ۔ ایسے ہی الصحاری یعنی جنگل، صحرا، تو اس کی جو صفت ہے اگر ہم لانا ہے تو پھر کہیں گے الصحارى الواسعہ، اور اگر ہم کو مبتدا خبر بنانا ہے تو کہیں گے کہ الصحاری واسعۃ۔ ایسے ہی الجبال، تو الجبال الراسیات، یہ موصوف صفت ہو جائیں گے۔
یعنی تھمے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ. اور اگر ہم کو کہنا ہے کہ یہ مبتدا خبر یعنی مکمل جملہ بنانا ہے تو کہیں گے الجبال راسیات. ایسے ہی الثروات البشریہ یا تو اس طریقے سے موصوف صفت ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم جو ہے نا ان کے لیے ہم استعمال کریں گے. اگلی 5ویں تمرین جو لائی جا رہی ہے وہ ہے اسم تفضیل بنانا. چنانچہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اجعل اسم التفضیل من الکلمات التالیہ واستخدمها فی جمل من عندک. عریق سے اسم تفضیل ہم کو بنانا ہے. تو اس کا ہمیشہ اسم تفضیل جو ہوتا ہے وہ افعال کے وزن پر آیا کرتا ہے. تو اعرق ہو جائے گا. جو حروف اصلیہ ہیں ہے نا عین را قاف ہے تو اس کو افعال کے وزن پر جب ہم لائیں گے تو اعرق ہو جائے گا. ایسے قدیم ہے تو اقدم ہو جائے گا اسم تفضیل. حلون ہے تو اس سے احلا ہو جائے گا اسم تفضیل. عظیم ہے تو اس کا اسم تفضیل اعظم ہو جائے گا. کبیر ہے تو اس سے اسم تفضیل اکبر بن جائے گا. صغیر ہے تو اس کا اسم تفضیل اصغر بن جائے گا. یہ انہوں نے جو کلمات دیے ہیں اسی طریقے سے دیگر اور جگہوں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں. اگر علم ہے تو اس سے عالم بن جائے گا. اگر وہ فضل ہے تو اس سے افضل بن جائے گا. اس میں یعنی ہم کو افعالوں کے وزن پر لے آئیں گے تو اسم تفضیل بن جاتا ہے. اسم تفضیل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کو بیان کرتا ہے. جیسا کہ کہا جائے کہ زید اصغر من عمر. زید عمر سے چھوٹا ہے. اس طریقے سے. یا بولا جائے عامر اعلم من خالد کہ عامر خالد سے زیادہ جانکار ہے. یا ھذا اجمل من ذاک کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. اس طریقے سے جو ہے نا ہم اسم تفضیل کو گویا کہ لائیں گے. جب ہم افعالوں کا وزن پر لے آتے ہیں تو اس سے اسم تفضیل بن جاتا ہے. امید ہے کہ ٹھیک سے بات کو سمجھ لیا گیا ہوگا. بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. مزید کچھ وضاحت اگر ہو تو ہم اس کے لیے بورڈ پر بھی اس کا ہم استعمال کر کے ان کو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم بتلائیں گے. اور یہ بات اس کی بڑی اچھی شہرت ہے. اعلاماً انجبت الہند اعلاماً کثیرہ. الاعتداء العباقرة نجد في حياة العباقرة دروسا كثيرة وعظيمة. اعتدى قد قامت أمريكا وبريطانيا بالاعتداء على العراق. لسع العقرب الفلاح لسعة قاتل. تو یہ اس میں ہم نے بھرے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں درج ذیل کلمات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو سمعہ اس کے لیے اچھی شہرت ہے یعنی ہندوستان کے لیے بہت اچھی شہرت ہے. فی الآفاق عالم کے اندر. انجبت الہند اعلاما کثیرہ
ہندوستان نے بڑی بڑی اہم شخصیتوں کو پیدا کیا ہے۔ نجد فی حیات العباقرۃ دروسا کثیرۃ، ہم پاتے ہیں ہے نا عبقری شخصیتوں کی زندگی کے اندر بہت سے اسباق اور بہت بڑے بڑے سبق ہم کو ملتے ہیں۔ اور قد قامت امریکہ و برطانیہ بالاعتداء علی العراق، امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ لسع الاقرب الفلاح لسعۃ قاتلہ، بچھو نے کسان کو بہت بری طریقے سے ڈس لیا، اس طریقے سے ڈس لیا کہ اس کی موت ہی گویا کہ واقع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کلمات کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کیا ہے نا۔ امید ہے کہ بات ذہن کے اندر اتر گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔